جب وہ گردن تک پہنچ جائے گی اور تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوگے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ہم تو اس دن اس سے بھی نزدیک ہیں ہم ابھی، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم واقعی بلائے نہیں جاؤ گے اور تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا تو اس کو واپس لے جاؤ، یعنی اپنی روح کو واپس ڈال دو جسم میں. اگر روک سکتے ہو تو روک لو. چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے، موت کے منظر کا ایک ذکر ہے. استاد ابھی آپ نے پچھلے سیشن میں ایک بات کی کہ آپ جب کسی بھی سورہ کو پڑھنے جاتے ہیں یا اس کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کے جو ہمسائے کی صورتیں ہیں یا جو کنٹیکسچوئل جو آپ نے دیکھی ہے صورتیں، اس کو آپ دیکھتے ہیں. تو میرا سوال یہی ہوگا کہ سورہ رحمان کس مجموعے سے تعلق رکھتی ہے قرآن میں، کن صورتوں کے مجموعے سے، اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ یا ان کے درمیان تعلق کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے. قرآن میں عام طور پر ایک مسلسل لائن چلتی ہے مکی صورتوں کی، پھر ایک مجموعہ جاتا ہے مدنی صورتوں کا، پھر مکی صورتوں کا، پھر مدنی صورتوں کا. تو یہاں پر سورہ قاف سے لے کر سورۃ الواقعہ تک ایک چھوٹا سا گروپ ہے 7 صورتوں کا جو تمام مکی ہیں. ان میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، لیکن ایک خاص ایلیمنٹ جو مضمون کو آسان کرنے کے لیے ان تمام میں قرآن کے بارے میں ایک خاص بات کہی گئی ہے، ان میں سے ہر ایک میں، اور ایک یونیک بات کہی گئی ہے. تو سورۃ قاف 50ویں سورت جو ہے، سورہ نمبر 50، قاف والقرآن المجید. القرآن المجید کا جو ایک وصف ہے قرآن کا، جو یہاں پر اور اس سے قسم کھائی گئی ہے، ایک یونیک فیچر ہے یہاں پر. بل ہوا قرآن المجید بعد میں بھی آتا ہے لیکن قسم کے طور پر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ الذاریات میں فلا وربک انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. اللہ اپنے اوپر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن اسی طرح کا حق ہے جس طرح کہ تم اس کو کمپیئر کرتے ہیں ہماری صلاحیت، کلام کی صلاحیت سے. مثل ما انکم تنطقون. تو زبان کا اور قرآن کا آپس میں ایک خاص تعلق بنایا گیا ہے اس آیت میں. اس تعلق کو ہم سورۃ الرحمن میں بھی دیکھیں گے. یہاں پر علم القرآن کہیں گے اور پھر علامہ البیان بھی کہیں گے، رائٹ. پھر سورۃ الطور میں ام یقولون شاعر ام یقولون فلا ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قلت ام تقولہ ام یقولون تقولہ بل لا یوقنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. یعنی قرآن کے خلاف جو تنقید ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، کیا یہ کاہن کا کلام ہے، شاعر کا کلام ہے، پاگل ہو گئے ہیں، یا یہ انہوں نے خود سے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے، کریٹو سپیچ ہے، کیا ہے یہ. وہ تمام ایکوزیشنز قرآن کے بارے میں ایک جگہ جمع کر دیں، اور وہ ہے سورۃ الطور میں. اس کے بعد سورۃ النجم میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنی طرف سے بات کرتے ہی نہیں، یہ تو وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. پھر سورۃ القمر میں بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو تو ہم نے آسان کیا ہے تاکہ اس سے جو نشاندہی ہے، یاد ہے اللہ تعالیٰ کی، یاد ہے اپنے مقصد کی، وہ آسان ہو جائے. کون ہے جو اس چیلنج کو آگے لے گا اور یاد کرنے کی کوشش بھی کرے گا. پھر یہاں قرآن، سورۃ الرحمن کو سب جانتے ہیں، الرحمن علم القرآن. جس طرح سے یہاں قرآن کی تعلیم کی بات کی ہے، کہیں اور نہیں کی اس طرح سے. پھر اس کے بعد اگلی صورت میں سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. ستاروں کی قسم کھا کر قرآن کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن میں کوئی ایسی قسم نہیں ہے جہاں قسم کھانے کے بعد قسم کی عظمت کا بھی ذکر ہو. بالکل رائٹ. تو یہاں پر کہہ دیا کہ ستاروں کے مواقع کی قسم، اور اگر تم جانتے ہو تو یہ بہت عظیم قسم ہے. یہ کبھی والعصر وانہ لقسم لو تعلمون عظیم ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہے. اور پھر اس کے بعد انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. تو ان تمام میں قرآن کا ایک خاص پہلو سامنے لایا گیا، قرآن کی عظمت کا اور قرآن کی بڑائی کا. تو یہ ان چیزوں کو یونیفائی، اور بھی چیزیں جو یونیفائی کرتی ہیں، لیکن یہ ایک بڑا سمپل سا فیچر ہے جو آپ آبزرو کر سکتے ہیں ان تمام میں. پھر اس میں ایک عجیب چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ قاف میں اس طرح کے مضامین اور ان کا ایسا جوڑ ہے جو کہیں اور نہیں ملتا. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. لیکن سورۃ الذاریات 51
اور سورۃ الطور، وہ دونوں آپس میں بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہیں شروع سے آخر تک۔ اسی طرح سورۃ النجم، اس کا تو نام ہی ستارہ ہے، اور سورۃ القمر اس کا نام ہے چاند، تو وہ آپس میں ان کی تھیمیٹک کہیں گے کہ سورۃ الرحمن میں 5 مضامین ہیں۔ پہلے قرآن کی عظمت، پھر دنیا کی نعمتیں، پھر قیامت اور جہنم اکٹھے، پھر اس کے بعد جنت کا ایک مرحلہ، پھر جنت کا دوسرا مرحلہ۔ یہ 5 جو ہیں مضامین ہیں سورۃ الرحمن کے۔ سورۃ الواقعہ میں بات شروع ہوگی تو جو السابقون ہیں ان کے بارے میں بات آئے گی، پھر اس کے بعد اصحاب الیمین کی بات آئے گی، تو 2 گروہ جو جنت کے مستحق ہیں۔ جس طرح سورۃ الرحمن کے آخر میں 2 گروہ تھے، دو جنتیں تھیں، یہاں پر 2 گروہ ہیں جنتیوں کے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مضمون آئے گا سورۃ الواقعہ میں جو قیامت کا دن ہے اس کے بارے میں، اور جہنم کے بارے میں، جو تیسرا مضمون سورۃ الرحمن کا بھی تھا۔ پھر چوتھا مضمون آئے گا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون ارأیتم الماء الذی انتم تشربون، تم نے پانی کو دیکھا جو تم پیتے ہو، تم اتارتے ہو کیا آسمان سے، تم نے یہ جو کھیتی دیکھی ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یعنی مخلوق کا ذکر جو وہاں پر تھا، مخلوق کا ذکر، والحب ذو العصف والریحان فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، وہی بات یہاں پر بھی آ رہی ہے۔ پھر وہاں پر شروع بات ہوئی تھی سورۃ الرحمن میں الرحمن علم القرآن سے، یہاں پر تقریباً اختتام پر پہنچتے وقت آپ کو وہ قرآن کی قسم آ جائے گی، قرآن کی عظمت کی قسم، فلا اقسم بمواقع النجوم۔ تو وہ 5 مضامین جو سورۃ الرحمن میں تھے وہ عکسی ترتیب میں، ریورس آرڈر میں یہاں پر وہی 5 مضامین آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چھٹا مضمون ہے، اور وہ چھٹا مضمون کیا ہے؟ وہ چھٹا مضمون ہے سکرۃ الموت۔ یہاں پر کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب وہ گردن تک پہنچ جائے گی اور تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوگے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تو اس دن اس سے بھی نزدیک ہیں ہم ابھی، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم واقعی بلائے نہیں جاؤ گے اور تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا تو اس کو واپس لے جاؤ، یعنی اپنی روح کو واپس ڈال دو جسم میں، اگر روک سکتے ہو تو روک لو۔ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے، موت کے منظر کا ایک ذکر ہے۔ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سورۃ قاف کا کوئی جوڑا نہیں ملتا، لیکن سورۃ قاف میں ایک مضمون ہے موت کا منظر، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، وہ وہاں پر ہے، اور وہی منظر صرف ایک اور جگہ پر ہے، وہ ہے سورۃ الواقعہ میں۔ تو سورہ نمبر 50 وہ پہلی صورت تھی اس گروپ کی، اور سورۃ الواقعہ وہ آخری صورت ہے اس گروپ کی، اور ان کا بھی ایک آپس میں جوڑ ہے عجیب سا، اور جو باقی حصہ ہے سورۃ الواقعہ کا اس کا جوڑ ہے سورۃ الرحمن سے۔ تو یہ سمجھنے کے بعد پھر جب ہم ان میں سے کسی بھی ایک صورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے اس کا پورے گروپ سے تعلق اور پھر اس کا انڈیویجول تعلق، تو واقعہ اور رحمان کی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور بات یہاں پر جو مزے کی سمجھنے کی ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ ہے سورۃ القمر اور سورۃ الرحمن کا تعلق۔ سورۃ القمر میں ایک آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہاں پر سورۃ الرحمن میں ایک بات دہرائی جا رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشہور ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی رحمت کا ذکر کیا، الرحمن علم القرآن، اور اس کے بعد باقی نعمتوں کے بارے میں کہا کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، رائٹ۔ اس طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت کو دوبارہ بار بار دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی تمام نعمتوں سے پہلے کس نعمت کو دہرایا گیا ہے؟ قرآن کو اولویت دی گئی ہے سورۃ القمر میں۔ دوسری عجیب بات یہ ہے، اگر کوئی سورۃ القمر کا مطالعہ کرے گا تو اس کو لگے گا کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے اور اس کا جو جلال ہے اور اس کی جو اتھارٹی ہے وہ سامنے آتی ہے، اور وہ جو لوگ اس کو چیلنج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ان سے اس نے تاریخ میں کس طرح نمٹا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی، تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں، اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے۔ مختصر اور واضح تشریح جسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے۔ تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com۔
کس طرح نپٹائے ان تمام قوموں سے. ایک کے بعد ایک ہلاک ہوتی ہے, پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, پھر دوسری ہلاک ہوتی ہے, پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, پھر تیسری ہلاک ہوتی ہے, پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہی سیکوینس ہے اس کی, یعنی تباہی پھر قرآن آسان, پھر تباہی پھر قرآن آسان, پھر تباہی پھر قرآن آسان. تو انسان سوچتا ہے قرآن کے آسان ہونے کا ان قوموں کی تباہی سے کیا تعلق ہے؟ رائٹ, لائک دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ باقی قوموں سے تو ہم نے اس طرح نمٹ لیا, لیکن تم جب وہی حرکتیں کرتے ہو قریش, تو ہم تمہیں اور قرآن دے دیتے ہیں کہ شاید اس طرح سمجھ نہیں آئے تو اس طرح سمجھ میں آ جائے گا. پھر تم وہی حرکتیں کرتے ہو جو اس قوم نے کی, اور تمہیں تباہ کرنے کے بجائے ہم تمہیں اور قرآن دے دیتے ہیں, اور پھر تم اور حرکتیں کرتے, پھر تمہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے کتنا آسان کر دیا, کتنا آسان کر دیا, کتنا آسان کر دیا. اب ہم پاکستانی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کلاس میں بیٹھا ہو اسٹوڈنٹ اور وہ سمجھ نہ رہا ہو بات, یا نہ سمجھنے کی کوشش نہ کر رہا ہو, جان بوجھ کے ذرا جی استاد جی سمجھ نہیں آئی, پھر سمجھایا جی سمجھ نہیں آئی, مطلب پھر سے ذرا کس طرح سے کیا استاد اپنا اسلوب مزید آسان کرے گا, یا اس کے پاس کوئی اور ٹیچنگ ٹولز ہیں؟ ہمارے ہاں ایک دو پھٹے ہوتے ہیں, یا ہمارے ہاں تھی پتہ نہیں اس وقت 8ویں جماعت میں نے ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا تھا, پینسل لاتے تھے یہاں پہ اور پھر ہاتھ سے دباتے تھے تاکہ وہ نیورونز کھل جائیں شاید, اس لیے اس کا یہاں ویسٹ میں وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی نہیں ہے. پاکستان میں کافی اچھے ٹیچنگ ٹولز ملتے ہیں ہم کو بچوں کو ٹارچر کرنے کے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اگر اس طرح نہیں سیکھنا, اگر اس طرح اکڑ دکھانی ہے میرے نبی کو, میرے کلام کو, تو اور سکھانے کے طریقے ہیں میرے پاس, پہلے استعمال ہو چکے ہیں. رائٹ, سورۃ القمر میں یہی بات تو ہو رہی ہے. پھر جا کے سمجھ میں آتا ہے سورۃ الرحمن میں, الرحمن علم القرآن. اور رحمان نہ ہوتے تو اس طرح قرآن نہ سکھاتے. انسانیت کو سکھانے کے اور طریقے بھی ہیں, یو نو, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اگر تباہی بھی نہ لاتے تو شاید تم سے پانی لے لیتے, تم سے تمہاری اقتصادی بالکل کلیپس کرا دیتے, تمہارا اکنامک کلیپس کرا دیتے, تمہیں مرض بھیج دیتے تاکہ تم اپنی اوقات سمجھ لو, پھر تم سیدھے ہو جاؤ گے. لعلہم یضرعون, یہ بھی نہیں کیا تمہارے ساتھ. تو یہ اسی لیے قرآن کی سورت کو, سورۃ الرحمن کو اس طرح سیاق میں ڈال کر سمجھنے سے جو ایک بنیادی لیسن ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم سورت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. میں سوچ رہی تھی کہ فار انسٹنس جیسے اس میں زیادہ تر قرآن کی مضامین یا پھر ان پہ بات ہوئی ہے, اور قرآن ایز اے نالج پہ بات ہوئی ہے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو سورہ ہے اس کا کوئی پس منظر تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی, یا جنرلی مکی سورہز میں عقائد اور ان چیزوں پہ باتوں کے لیے ہی نازل ہوئی تھی, یا کوئی پس منظر میں کوئی ایسی وہ تھی کہ یہ نازل ہوئی تھی؟ اصل میں مکی صورتوں کے بارے میں ہمارے پاس جو پس منظر کی روایات ہیں وہ اتنی زیادہ تو ایک دوسرے سے مکس ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ تقریباً ایک ہی بات لگتی ہے. لیکن اس کا سب سے بہترین جو میرے نزدیک جو سب سے کمپیلنگ تھیوری ہے اس کو سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ اگر سورت کے مضامین کو اور سورت کے سٹائل کو غور سے پڑھا جائے تو وہ کس دور میں نازل ہوئی اور کس سیاق میں نازل ہوئی وہ سامنے خود بات آ جاتی ہے. جیسے فرض کرو, میں مثال دیتا ہوں, اگر تم دور سے دیکھو کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو باپ اور بیٹے کی لاکھ طرح کی بات ہوتی ہے, لیکن اس وقت وہ ڈانٹ رہا ہے, تو تمہیں دور سے ہی سمجھ آ جائے گا کانٹیکسٹ کچھ یہ ہے کہ لڑکے نے کچھ غلط کیا ہے. رائٹ, تو تمہیں پورا کانٹیکسٹ تمہارے سامنے نہیں ہے, لیکن پھر بھی تمہیں کچھ کسی حد تک کانٹیکسٹ کی سینس آ گئی کہ کیا بات ہو رہی ہے. ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ سورۃ العصر کب نازل ہوئی اور کس بات پر نازل ہوئی. اگر وہ کبھی, کیونکہ جب اسلام پھیل رہا تھا نا, تو جیسے وہ حبشہ تک پہنچ گیا اسلام, قرآن پہنچ گیا, ایران تک پہنچ گیا, رائٹ, تو ہر کوئی نیا مسلمان جس تک کوئی آیت پہنچی, جیسے خطبۃ الوداع میں کہا ہے نا, بلغوا عنی ولو آیہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی ہو. وہ جو ایک آیت پہنچائے گا اس کو نہیں پتہ یہ آیت کب نازل ہوئی, کس سے بات ہو رہی تھی, نہیں معلوم. لاکھوں مسلمان ہو رہے ہیں روزانہ, ان کو تمام آیات کا کانٹیکسٹ نہیں معلوم, لیکن آیات کے زبان میں بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. اور اس صورت میں جب کہا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اتنی تکرار کے ساتھ, اس کو میں آسان زبان میں اور الفاظ میں پیرافریز کر کے میں کہتا ہوں, اچھا اور کتنی ناشکری کرو گے, اور کتنی ناشکری کرو گے, اور کتنی ناشکری, اور کیا کیا چیز ہے.
اور کیا کیا بھلا ہوا ہے. اس طرح کوئی بات کرے بار بار آپ سے, اب فرض کرو کوئی 2 لوگ بات کر رہے ہیں اور ایک اس طرح کی بات دہراتا جائے بار بار, آپ کو کیا لگے گا؟ کیا کانٹیکسٹ ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کا بہت لمبا ٹریک ریکارڈ ہے ناشکری کا, اور اس نے ابھی ناشکری نہیں کی, وہ کافی عرصے سے ناشکری کر رہا ہے, اور اس کو اب ٹھیک ٹھاک یعنی ڈانٹ پڑ رہی ہے اس تمام ریکارڈ کی. اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ الرحمن مکی دور میں اس کے جو لیٹر مراحل ہیں نا, یہاں تک کہ قریش کی ناشکری ایک حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اب اس مرحلے سے بھی گزر گئے ہیں جس مرحلے تک پہنچ کے باقی پچھلی قومیں برباد ہو چکی ہیں, اور وہ پھر بھی ناشکر ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی ہے. یعنی یہ اس کا سیاق کچھ ایسا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو غصہ ہے اس قوم پر, اس کو پیک پر پہنچنے کا حق ہے, اور وہ پھر بھی آپ سے رحمت میں بات کر رہا ہے. یہ کانٹرڈکشن سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم الرحمن کا لفظ سمجھتے ہیں, مسلمان کے دل میں ایک نرم سی فیلنگ آتی ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے, لیکن اس کا کانٹیکسٹ معلوم ہوتا ہے اس سے بالکل متضاد ہے. اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ یہ قوم اس حد تک باغی ہو گئی ہے کہ ان کو اب یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے. اور دیکھو وہاں پر بھی سوال تھا, اور وہ سوال ذرا سافٹ تھا. وہ تھا قرآن تو ہم نے آسان کر دیا ذکر کے لیے, کوئی ہے جو ذکر کرے گا یا ذکر کرنے کی کوشش کرے گا؟ فہل من مدکر, وہ بھی سوال تھا, لیکن اس سوال میں ایک طرح سے انکریجمنٹ تھی. کوئی آ سکتا ہے تو آ جائے آگے سامنے, کوئی ہے, ایک انویٹیشن ہے اس کے اندر. یہاں پر فبی ای آلاء ربکما تکذبان میں انویٹیشن نہیں ہے, یہاں تنقید ہے. یہاں تو ایک طرح سے غصہ بھی جھلک رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, رائٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھائی ہے, دوسری طرف انسان کی بغاوت بھی ایک پیک پر پہنچ گئی ہے, اور یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اچھا استاد, اگر ہم اس سورہ پہ آئیں تو اس میں بہت سارے مضامین بھی ڈسکس ہوئے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو ایک سورہ کو ایک منفرد بناتی ہیں. تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے ابھی ایک تکرار ہے جو آپ نے ابھی بات کی, ابھی ای آلاء ربکما تکذبان, ایسے کسی اور صورت میں اتنی ایک ریپیٹ نہیں ہوئی. اسی طرح بہت ساری ایسی یونیک فیچرز ہیں سورہ کے, وہ بھی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو. ہاں, جیسے سورۃ الرحمن میں پہلی بات تو ہم بعد میں اس کو ڈسکور کریں گے مزید, لیکن جو یہ قول ہے اللہ تعالیٰ کا فبی ای آلاء ربکما تکذبان, اصل میں یہ ایک جملہ ہے. جملے کا جو مفہوم ہوتا ہے نا, وہ آپ کو سیاق کے بغیر سمجھ نہیں آتا. جس طرح لفظ کا مفہوم سیاق کے بغیر سمجھ نہیں آتا, اسی طرح جملے کا مفہوم بھی سیاق کے بغیر, کانٹیکسٹ کے بغیر سمجھ نہیں آتا. تو اگر آپ کسی سے کہیں اٹس اوکے, اٹس اوکے, سمپل سا سینٹنس ہے, لیکن اگر آپ کسی ایسے کانٹیکسٹ میں کہیں کہ وہ تنزیہ کہہ رہے ہیں, آپ اٹس اوکے, یا آپ تھوڑا پیسیو اگریسو کہیں گے اٹس اوکے, اٹس اوکے, ہم دیکھ لیں گے تمہیں, اٹس اوکے, یا آپ کسی سے شفقت سے کہیں اٹس اوکے, اٹس اوکے, اٹس اوکے. جملہ تو ایک ہی ہے, کانٹیکسٹ بدل گیا, اس کا معنی بدل گیا. آپ نے کسی کو ٹیکسٹ میسج بھیجا, فائن. کسی کو اور ٹیکسٹ میسج بھیجا, آل کیپس, فائن. کسی کو بھیجا فائن فل اسٹاپ. کسی کو بھیجا F.I.N.E. فائن, رائٹ. کانٹیکسٹ بدل گیا, اس اسٹیٹمنٹ کا میننگ چینج ہو گیا. جملہ ایک ہی ہے فبی ای آلاء ربکما تکذبان, لیکن جیسے جیسے مضامین بدل رہے ہیں, وہ جملہ تو ایک ہی ہے, لیکن اس جملے کا اب فلیور بدل رہا ہے. یعنی اس سے جو چیز آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ وہی نہیں رہی جو شروع میں تھی. اس کا یعنی جس طرح آپ نمک تو نمک ہی ہے, لیکن آپ کو کسی اور ڈش میں ڈالو گے تو اس کا فلیور بدل جائے گا, کیمیکل ریاکشن کچھ اور ہوگا. یہ کیمیکل ریاکشنز ہیں زبان کے, رائٹ. تو یہ ایک عجیب فیچر ہے سورت کا کہ ایک ہی کلام کو نئے نئے زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے. پھر آف کورس دوسرا جو اس کا سب سے سیلینٹ, سب سے خوبصورت فیچر ہے, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو جملے کا حصہ بنانے کے بجائے اپنے نام کو ایک الگ آیت مقرر کر دیا, الرحمن. اور وہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو ایک الگ آیت مقرر کیا ہو. آیات ہیں جیسے آیات مقطعات ہیں, الف لام میم ہے,
یا کاف ہے یا عین صاد ہے الف لام را ہے، وہ آیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف آیات ہیں، لیکن وہ ان کے ایک تو ان کے مفاہیم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لا یعلمها الا ہوا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک جملے کا حصہ نہیں ہے، جملہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن الرحمن علم القرآن اصل میں ایک جملہ ہے، اور اس جملے کو توڑا گیا ہے، اور اس جملے کا جو مبتدا ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے، اس کو الگ کر کے ایک آیت بذات خود بنا کر باقی کو الگ رکھا گیا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک یونیک فیچر ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑی بات ہوگی کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں.